बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के न्यूज़ रूम से आप देख रहे हैं रुखशान मीर को। मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरें शामिल करेंगे, तबसरे भी करेंगे और दिलचस्प बात ये कि फ़ेसबुक पे कमेंट्स भी, पब्लिक फ़ीडबैक भी शामिल करेंगे। पैनामा केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनी गई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी को शर्मिंदगी और मायूसी का सामना करना पड़ा है। शेख रशीद अहमद साहब भी आज नईम बुखारी पर खासे बरहम नजर आया और उन्होंने कहा कि क्या आप कोर्ट के बारे में, केस के बारे में कुछ जानते भी हैं या वैसे ही रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले आते हैं। क्या आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब जो मिलिट्री अलायंस बना है, इस्लामिक मिलिट्री अलायंस, उसकी सरबराही करेंगे या नहीं। सेनेट में, पार्लियामेंट में, दिफाई तजिया नगारों में और बहुत से हलकों में बहुत से सवालात भी उठाए गए हैं। तमाम खबरें शामिल करेंगे, मगर अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं भारतीय फौजी अहलकार की खबर से, जिसकी वीडियो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। कौन था ये अहलकार, इसने क्या वीडियो बनाई, क्या दुख भरा पैगाम दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की और उसका क्या रिएक्शन निकला, तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो क्लिप प्ले करें जिसमें वो जो उसने वीडियो अपलोड की है। जीरा भी नहीं है, प्याज भी नहीं, लहसुन भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, बस वैसे ही ऐसे भी काट के अपने बहन को हेडक्वार्टर में मादर की छुट्टी नहीं मिलता है समय से। यही हाल है, क्या करेगा। अरे ऐसे तो मर जाएंगे खाना खा खा के, ठीक हो जाएगी ऐसे तो। हाँ डाल दे, और क्या तेरा भी डाल दे। चल ठीक है भाई, समाज क्या करो, लाइट भी नहीं जलाया। जी, आपने देखा क्लिप, ये वो फौजी अहलकार था जिसने एक वीडियो बनाई। लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू और कश्मीर पे इसकी ड्यूटी थी, वहां पर ये तैनात था। वहां से इसने एक सेल्फी वीडियो क्लिप बनाया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ये अहलकार था और इसने अपने इस क्लिप में कोई गैर कानूनी बात नहीं की। इसने सिर्फ ये कहा कि मैं अपना पैगाम भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहता हूं कि भारतीय फौजी अहलकार 11 घंटे की ड्यूटी करता है और उसे नाश्ते में एक सूखा हुआ पराठा, एक रोटी, चाय की प्याली के साथ दी जाती है। खाने में लहसुन नहीं, हल्दी नहीं, सिर्फ फीका सा शोरबा दिया जाता है। ना कोई अच्छी डाइट है, ना अच्छी खुराक है, ना सेहत का ख्याल है। 11-11 घंटे की हमें ड्यूटी करनी पड़ती है। भारतीय सरकार हमें तमाम वसाइल फराहम करते हैं, लेकिन भारतीय फौजी अफसरान की ये करप्शन है, ये नेग्लिजेंसी है। वो हम तक ना खाना पहुंचने देते हैं, ना नाश्ता पहुंचने देते हैं, ना कोई सोने की जगह है, ना कुछ खाने और ना पीने की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में आपको कुछ मैं बताऊं कि इसमें 2.5 लाख फौजी अहलकार काम करते हैं और इसकी गवर्निंग बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, यानी भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये अदारा है। के शर्मा इसके डायरेक्टर जनरल हैं। भारतीय अहलकार ने तो बड़ा अच्छा और मुस्बत पैगाम पहुंचाने की कोशिश की कि शायद भारतीय फौज की करप्शन रुक सके, फौजी अफसरान करप्शन करना छोड़ दें, मजलूमों का और फौजियों का खाना खाना छोड़ दें। मगर इसका क्या नतीजा निकला? सबसे पहले तो IGDK उपड़िया शायद इसका नाम है। हमारे जो पाकिस्तानी स्कॉलर्स हैं, पाकिस्तानी एंकर्स हैं, उनके नाम भी ये गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। हमजा को हमजा अली कहते हैं, तो इनका उपड़िया इसका नाम है। और इसने कहा कि मैं हैरान हूँ इस अहलकार ने ये वीडियो किस तरह से बना ली और किस तरह से पोस्ट की। जो इंस्टेंट रिस्पांस सोशल मीडिया पर आ रहा था, 2.6 मिलियन व्यूज़ थे और 16,500 इस पे शेयर आए कुछ ही मिनट्स में। तो खासी ये वायरल हुई। इसको बरतानवी मीडिया ने भी, अमेरिकी मीडिया ने भी और पाकिस्तानी मीडिया ने भी फ़ौरन उठाया और उस अहलकार ने यही पैगाम दुनिया तक पहुंचाया कि आप हमारी ये वीडियो उठाएं और शायद इस करप्शन को रोक लें। उसने अपनी वीडियो में ये भी कहा, जिस तरह से आपको प्रोड्यूसर साहब ने क्लिप दिखाया है, कि मैं नहीं जानता कि इस वीडियो बनाने के बाद मेरा क्या हाल होगा, मैं रहूँगा या नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भारतीय फौजी अहलकार ठीक तरीके से काम करते रहें। और जो IGDK साहब का, उपड़िया साहब का रिस्पॉन्स आया, उन्होंने NDTV की ये स्टोरी है, अभी आप गूगल करें और इनका आप रिस्पांस पढ़ सकते हैं। आई साहब ने कहा कि ये अहलकार शराबी था, ये नशे की हालत में था और इस शिकायत ये मसूल हो रही है कि ये मुख्तलिफ नशावर मुनशियात लेता था, हर वक्त नशे में रहता था और हमने इसकी पोस्टिंग कर दी है लाइन ऑफ कंट्रोल से, जम्मू और कश्मीर से हेडक्वार्टर्स में। और जो मुबस्सरीन हैं, जो तज्जिया निकार हैं, उनका ये मानना है कि इसकी हेडक्वार्टर पोस्टिंग सिर्फ इसलिए की गई ताकि इसको वहाँ से गायब कर दिया जाए। अब ये कैसी बात है, एक IG लेवल का बंदा
ایک ملازم کے بارے میں، ایک فوجی کے بارے میں اس طرح کے بیانات دے رہا ہے، بجائے اس کے کہ شرمندگی دیکھے. جو اس نے 4 کلپس کل بنائے، ٹوٹل 4 کلپس تھے، اس نے وہ ان ہائیجینک کھانا دکھایا، اس نے وہ سالن دکھائے، وہ سوکھی ہوئی روٹی دکھائی. تو بجائے اس کے کہ سخت ایکشن لیا جاتا، افسران شرمندگی کا اظہار کرتے، اپنے اہلکاروں کی خدمت کرتے، مدد کرتے، انہوں نے الٹا اس کی پوسٹنگ بھی کی اور اس پہ الزامات عائد کیے ہیں کہ یہ شراب پیتا ہے، یہ نشہ کرتا ہے. تو بڑی یہ افسوسناک خبر ہے، بڑی شرمناک خبر ہے. بھارتی میڈیا کو، افواج بھارت کو اس پہ خاصی شرم آنی چاہیے اور اپنے حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. 29ویں بٹالین سے اس کا تعلق تھا، BSF بارڈر سیکیورٹی فورس کا یہ اہلکار تھا. 2.5 لاکھ فوجی اہلکار بارڈر سیکیورٹی فورس میں کام کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سب کے ہی یہ حالات ہیں، بھارتی فوجیوں کے یہی حالات ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، بھوکے پیٹ پاکستان کے خلاف بڑھکیں ماری جا رہی ہیں. تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے. اب گزشتہ کئی دنوں سے اپنے پروگرام میں ذکر کر رہے ہیں اسلامک ملٹری الائنس ٹو فائٹ ٹیررزم کے حوالے سے کہ یہ جو فوج تشکیل دی جا رہی جس میں 39 اسلامی ممالک ہیں اور اس کی سربراہی کریں گے سابق پاکستانی آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب. اس پر بہت سے سوالات کھڑے ہو چکے ہیں. جب ٹی وی چینلز پہ یہ بات چلی کہ راحیل شریف صاحب اس کی سربراہی کریں گے تو اس وقت کسی نے نہیں مانا، مگر خواجہ آصف صاحب ایک نجی ٹی وی چینل پر آئے اور انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی کہ ہاں سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب ہی اسی کمانڈ کریں گے. اس میں 39 ممالک ہیں. اب اس میں کیا مزید پیش رفت آئی ہے، کیا بیانات سامنے ہیں؟ کل سب سے پہلے تو سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی صاحب نے خواجہ آصف کو طلب کیا اور ان سے یہ سوال کیا کہ کیا جنرل راحیل شریف صاحب کو ایشو کیا ہے، کیا آپ نے راحیل شریف صاحب کو یہ NOC دیا کہ وہ اتنی بڑی فوج کی کمانڈ کریں؟ اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے یہ پوچھا کہ انہوں نے کس سے پوچھا. انہوں نے پاک فوج سے پوچھا، انہوں نے پارلیمنٹ سے پوچھا، یا انہوں نے سینٹ سے پوچھا؟ انہوں نے کس سے پوچھا؟ انہوں نے کس کے مشورے سے اس فوج کی کمانڈ کی ذمہ داری سنبھال لی؟ تو چونکہ اس کو ہم لنک اپ کرتے ہیں 2015 میں جو یمن وار چل رہی تھی اور سعودی حکومت کی طرف سے پاک فوج کو یہ دعوت آئی کہ پاک فوج اس کا حصہ بنے، سعودی حکومت کی سائیڈ لے، یمن وار میں اپنا کردار ادا کرے. تو پارلیمنٹ نے پاک فوج کو اس میں شرکت کرنے کی، اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں دی. شیعہ سنی فساد میں جو بھی شیعہ سنی فساد چل رہا ہے، ہماری یہ پالیسی تھی، پاکستانی پارلیمنٹ کی یہ پالیسی تھی، پاکستان کی یہ پالیسی تھی کہ ہم شیعہ سنی فساد کا حصہ نہیں بنیں گے. ہاں اگر مصالحت کا کردار ادا کرنا ہے، اگر ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں تو وی آر موسٹ ویلکم. پاکستانی فوج جائے گی، صلح کروائے گی، مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے، شیعہ سنی دونوں ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے درمیان صلح کروائیں گے. تو اب یہ کیا وجوہات تھیں کہ راحیل شریف صاحب کس سے پوچھے بغیر وہاں پر چلے گئے؟ مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو جنرل شعیب صاحب ہیں، شعیب امجد صاحب نے 3 شرائط سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کی پیش کی ہیں کہ راحیل شریف صاحب ایسے ہی نہیں جانے لگے. راحیل شریف صاحب نے 3 اپنے شرائط پہلے سعودی حکومت کے سامنے رکھی، اس ملٹری الائنس کے سامنے رکھی. شرط نمبر 1 کہ ایران کو اس کوalition کا حصہ بنایا جائیں گے. یہ جو ملٹری بن رہی ہے، ایران جو کہ ایک شیعہ ملک ہے وہ بھی اس کا حصہ بنے گی. دوسری شرط کہ اس میں راحیل شریف صاحب سب آرڈینیٹ نہیں رہیں گے، راحیل شریف صاحب اس کو لیڈ کریں گے، اس کو کمانڈ کریں گے، اور جو شیعہ سنی ممالک میں فساد ہے اس میں ثالثی کا کردار پاک فوج کی طرف سے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب ادا کریں گے. تو یہ وہ 3 شرائط تھیں جو سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب نے پیش کی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ کیا، انہوں نے اس بات کو قبول کیا، اس پرپوزل کو، کہ ہاں میں اس فوج کو لیڈ کرتا ہوں. اب اس پہ مختلف تجزیہ نگاروں کے کیا بیانات آ رہے ہیں. تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور آئین پاکستان کے مطابق بھی جب پاکستانی فوج کا سربراہ ریٹائر ہوتا ہے تو 2 سال تک وہ کسی ادارے کو ہیڈ نہیں کر سکتا، کسی ادارے کی کمانڈ نہیں کر سکتا، کسی ادارے کی سربراہی نہیں کر سکتا. تو یہ آئینی طور پہ ممکن نہیں کہ سابق آرمی چیف پاکستان جنرل راحیل شریف صاحب 39 ممالک کی فوج کی کمانڈ کر سکیں. اور زید حامد صاحب جو مشہور بھی ہیں، لال ٹوپی ان کا گیٹ اپ ہے، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، تجزیے دیتے ہیں مختلف پروگرامز میں، انہوں نے حکومت پر تنقید کی، خواجہ آصف پہ خاصی تنقید کی، اور کہا اس ساری کنفیوژن کا، اس شرنگیزی کی وجہ اور اس کا مرکز خواجہ آصف ہے، جنہوں نے بغیر کسی پروف کے ٹی وی چینل پر آ کے یہ بیان دے دیا. یہ ممکن نہیں کہ 39 ممالک کی فوج یا کسی بھی اسلامی ممالک کی فوج ایک ریٹائر آرمی چیف کو اپنا سربراہ منتخب کرے اور اس کے انڈر اپنے سارے فیصلے لے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اس کے جنرل سیکرٹری ٹائپ اور ایڈوائزر ٹائپ
اس ملٹری الائنس کے بن کے کام کریں, ایڈوائزر دیں, ایڈوائزنگ کریں یا اس کے جنرل سیکرٹری بنے, مگر سربراہ نہیں بن سکتے. یہ زید حامد صاحب کا بیان تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شامل کیا ہے. اور آئین پاکستان کے مطابق 2 سال تک سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کسی بھی ایسے ادارے کے یا الائنس کے, کوalition کی سربراہی نہیں کر سکتے آئینی طور پہ. تو بہت سے اس وقت سوالات اٹھ رہے ہیں, میڈیا میں اس وقت یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اب جنرل راحیل شریف صاحب کو یا فوج کی طرف سے ایک کلیئر کٹ پیغام آ جانا چاہیے یس اور نو کا, نہیں تو قوم کنفیوژن میں ہی رہے گی جس طرح اب ہے. بہت سی باتیں سیاستدانوں کی طرف سے, دفاعی تجزیہ نگاروں کی طرف سے, صحافیوں کی طرف سے بالکل مختلف باتیں کی جا رہی ہیں. تو جو بھی خبر آئے گی آپ کے ساتھ ضرور ہم لائیو شیئر کریں گے. اب بات کرتے ہیں پیناما ایشو کے حوالے سے. پیناما کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا. روز کی بنیاد پہ پیناما کیس کی سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری ہے. کل کے اپنے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا اور آج کے اخبارات میں سرخیاں یہی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف سے جو 16 سوال کیے ہیں, 16 کوسچنز نعیم بخاری صاحب کے سامنے رکھے ہیں, ان کا جواب آخر کون دے گا. نعیم بخاری صاحب اس کا جواب دینے میں فلاپ ہیں اور آج جج صاحب نے کہا ہے کہ آپ سوالوں کے جواب تیار کیے بغیر ہی سپریم کورٹ میں آ جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں. عدالتیں تقریروں پر فیصلہ نہیں کرتی, عدالتیں ثبوت اور شواہد کے اوپر فیصلہ کرتی ہیں. ہم آپ کی پریس کانفرنس پہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اور جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ نے پوری دنیا میں یہ پیناما کیس اٹھا, جب موزیک فونسیکا لا فرم نے یہ نام سامنے لے کر آئے کمپنیز کے اور آف شور کمپنیز کے, تو اس وقت پوری دنیا میں یہ نام سامنے آئے. کوئی بھی سپریم کورٹ کو یا کسی بھی ملک کی عدالت میں آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کسی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح سے عدالت اس طرح سے فارغ کیا ہو یا اس پہ الزامات کی بنیاد پر کوئی ایکشن لیا ہو. تو نعیم بخاری نے کہا آپ اس کو انیشیٹ کریں, آپ پہلے بنیں, آپ ٹرینڈ سیٹ کریں اور سب سے پہلے آپ اس پر عمل درآمد کریں. جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس تو سوالوں کے جواب ہی نہیں, تو نعیم بخاری نے یہ کہا کہ میں تو سٹپنی وکیل ہوں. اصل وکیل تو حامد خان تھے جس پر تمام پاکستان تحریک انصاف بھی برہم ہو گئی اور شیخ رشید احمد صاحب بھی پہلی مرتبہ تحریک انصاف کے لیے تحریک انصاف کو لے کر برہم دکھائی دی اور انہوں نے بھی نعیم بخاری کو خاصا نشانہ تنقید بنایا کہ یہ کیس کی تیاری کرتے نہیں, ایسے ہی لہراتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ جاتے ہیں اور خود بھی شرمندہ ہوتے ہیں اور ہمیں بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب ایک رپورٹر نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر نعیم بخاری سے سوال کیا کہ کیا آپ فیل ہو گئے, تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا کہ کیا کبھی کوئی وکیل بھی فیل ہوا ہے, ہمیشہ موکل فیل ہوتا ہے, اور بات ہنسی مذاق میں ڈال دی. تو یہ بڑا چیلنج تھا تحریک انصاف کے لیے جو آج ان کو شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. اس کے علاوہ مسنگ پرسنز کی بھی خبر تھی, کل بھی ہم نے شامل کی. مسنگ پرسنز کا ابھی تک کوئی فالو اپ نہیں آیا, ابھی تک 4 افراد لاپتہ ہیں. اس کی بھی جیسے خبر آئے گی تو آپ کے ساتھ لائیو اسی وقت شیئر کریں گے. فی الوقت اردو پوائنٹ کے نیوز روم سے رخشان میر کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.